السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج تیز بارش ہوئی تھی اور بھائی مسلسل مجھ سے پکوڑے کھانے کی ضد کر رہا تھا۔ بھابھی نے تو پکوڑے بنانے سے صاف انکار کر دیا، لیکن میں اچھی طرح جانتی تھی کہ بھائی کو بارش میں پکوڑے کتنے پسند ہیں۔ بھابھی کے انکار کرنے پر میرے بھائی نے مجھے اشارہ کیا اور ہم دونوں بہن بھائی کو پکوڑے تلنے لگے۔ بھابھی شروع سے ہی میرے اور بھائی سے پیار سے جلتی تھیں۔ وہ جلد از جلد مجھے اس گھر سے رخصت کرنا چاہتی تھیں۔ ان کا بس نہیں چلتا تھا کہ وہ کسی بھی راہ چلتے انسان کے ہاتھ میں میرا ہاتھ پکڑا دیتی۔ یہ تو میرا بھائی ہی تھا جو مجھ پر بھروسہ کرتا تھا اور بھابھی کی باتیں نہ مان کر مجھے ابھی تک گھر میں رکھا ہوا تھا۔ ہم دونوں بہن بھائی کچن میں پکوڑے تل رہے تھے اور ساتھ ساتھ باہر بارش کے نظارے بھی لے رہے تھے کہ اتنے میں بھابھی کچن میں آئی اور کہنے لگی کہ آپ اس کی عادتیں خراب کر رہے ہیں، کل کو اس نے اگلے گھر بھی جانا ہے، نہ جانے اگلا گھر کیسا ہو، وہ لوگ اس کے ساتھ اتنے مستحق ہوں بھی کہ اس کو ہر آسائش دے سکیں۔ آپ نے اس کو زیادہ ہی سر چڑھا رکھا ہے، اب یہ بچی نہیں رہی، خدا کے لیے اس کو ایسے کاموں سے زیادہ شے مت دیا کریں۔ بھابھی کے منہ میں بس اتنی ہی بات تھی کہ بھائی نے کہا، یار تم ہم دونوں کا بارش کا مزہ کیوں خراب کر رہی ہو؟ کچھ نہیں ہوگا، اس کے نصیب اس کے ساتھ ہیں، یہ جس گھر میں بھی جائے گی انشاءاللہ وہ ضرور آباد ہی رہے گا۔ بھائی کی بات سن کر میں ان سے لپٹ گئی اور پھر ہم لوگوں نے اپنے پکوڑے اٹھائے اور لان میں آ کر بیٹھ گئے، کیونکہ بارش اب تھم چکی تھی اور باہر کا نظارہ بہت ہی حسین ہو چکا تھا۔ بارش کے تھمنے کے بعد بھابھی نے مجھے وائپر دیا اور کہا کہ سارا گھر صاف کر دو اور کچن بھی، کیونکہ وہ میں نے اور بھائی نے بہت زیادہ گندا کر دیا تھا۔ کہیں پر تیل گرا تھا تو کہیں پر بیسن گرا پڑا تھا۔ بھابھی نے مجھے علیحدگی میں سمجھایا کہ میں ہر ضد پر بھائی کا ساتھ نہ دوں، خدا نخواستہ کل کو اگر میرا انہیں کچھ دل وغیرہ کا مسئلہ بن گیا تو کون ذمہ دار ہوگا؟ کیونکہ بھائی تلی ہوئی چیزیں بہت کھاتے تھے۔ میں بہت ہی چل کرنے والی بندی تھی، ہر ٹائم اپنے بھائی کے ساتھ رہتی تھی۔ بھائی بھی مجھ سے بہت پیار کرتے تھے اور بھابھی سے یہ سب برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ وہ کسی بھی طرح سے مجھے بھائی سے دور رکھنے کی پوری کوشش کرتی۔ یہ تو بھائی کی نوازش تھی جو میں ابھی تک ان کے در پہ پڑی تھی، ورنہ بھابھی کا بس چلتا تو وہ کب کا مجھے اس گھر سے چلتا کرتی۔ انہوں نے جب دیکھا کہ ان کی کوئی بھی چال کامیاب نہیں ہوئی تو انہوں نے مجھ پر طرح طرح کے الزام لگانے شروع کر دیے اور انہوں نے بھائی کے کان بھی بھرنے شروع کر دیے۔ میں ان سب چیزوں سے بالکل تنگ آ گئی۔ ایک دن میں نے اپنے کانوں سے سنا کہ بھابھی بھائی کو کہہ رہی تھی، یہ چھت پر جاتی ہے اور سامنے والے لڑکے سے جو لڑکا رہتا ہے کرائے پر، وہ بھی روز چھت پر آیا ہوتا ہے۔ خدا نخواستہ کل کلاں کو کوئی بات ہو گئی تو ہم تو مفت میں رگڑے جائیں گے۔ میری بات مانے، اب وہ 25 سال کی ہو گئی ہے، ہمیں اس کی شادی کر دینی چاہیے۔ نہ جانے آپ کس کے انتظار میں بیٹھے ہیں۔ میرا بھائی جو بہت ہی بھولا تھا، بھابھی کی باتوں میں آ گیا اور بھابھی سے میرے لیے رشتہ ڈھونڈنے کو کہا، کیونکہ میرا بھائی اور میں ہم دونوں بہت چھوٹے تھے جب بچپن میں ہی ہمارے ماں باپ کا ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا تھا۔ اس کے بعد بھائی نے مجھے بہت لاڈوں اور چاہوں سے پالا، بالکل اپنی بیٹی کی طرح۔ جب وہ 20 سال کے ہوئے تو انہیں لگا کہ میرے ساتھ کسی لڑکی کا ہونا بہت ضروری ہے، اسی لیے انہوں نے شادی کر لی اور اسی طرح بھابھی میرے سر پر مسلط ہو گئی۔ بھابھی کو شروع دن سے ہی مجھ سے اللہ واسطے کا بیر تھا، نہ جانے کیوں وہ مجھے اپنا اور بھائی جان کا دشمن سمجھتی تھی ہر وقت۔ شاید انہیں یہ لگ رہا تھا کہ میں ان کے محبت کے درمیان میں آ رہی ہوں۔ بھائی وہ توجہ انہیں نہیں دے پاتے جو وہ مجھے دیتے ہیں۔ خیر سے بھابھی نے میرے لیے رشتے دیکھنے بھی شروع کر دیے۔ جو بھی اچھا
اور کھاتے پیتے گھرانے کا لڑکا ہوتا، بھابھی کو اس میں ہر قسم کے عیب ہی عیب نظر آتے اور وہ اس رشتے سے فوراً انکار کر دیتی۔ اب بھائی بھی مسلسل ان کی مٹھی میں تھے۔ مجھے اس بات کا بے حد افسوس تھا کہ میرا بھائی جو مجھ سے اتنی محبت کرتا تھا، اب کیسے میری بھابھی کی باتوں میں آ گیا ہے اور مجھ سے کیوں اتنی نفرت کرنے لگا ہے، کیوں وہ اپنی بہن کو سمجھ نہیں پا رہا۔ خیر اسی طرح سے رشتوں کا سلسلہ جاری رہا۔ ایک دن ایک کم حیثیت گھر سے میرا رشتہ آیا تو بھابھی نے لڑکے کو بنا دیکھے ہی فوراً ہاں کر دی۔ انہوں نے بھائی کے سامنے لڑکے کی بڑھا چڑھا کر تعریفیں کی تو بھائی بھی اس رشتے کے قائل ہو گئے اور فوراً مان گئے۔ میں نے بھی اپنے بھائی کی خوشی میں اپنی خوشی کا اظہار کیا اور میں نے بھی ہاں کر دی۔ دولہے والوں کی طرف سے میری منگنی میں معمولی سا سامان وغیرہ آیا، لیکن میری بھابھی نے یہ کہہ کر اس بات پر میرے بھائی کو راضی کر لیا کہ لڑکے کی حیثیت سے ہم لوگوں کو کیا ہی فرق پڑتا ہے، ہم جو اتنے مالدار ہیں اپنی بیٹی کو اتنا دیں گے کہ ساری زندگی خوش رہے گی، اور لڑکا بھی ساری زندگی ہماری لڑکی کا ہر وقت احسان مند ہی رہے گا۔ بھائی ان سب باتوں سے بالکل مطمئن ہو گیا اور خاموش رہا، لیکن میں اندر ہی اندر بہت روئی، مگر اپنے بھائی کو کچھ بھی محسوس نہیں ہونے دیا۔ خیر سے اب وہ دن آ گیا جس دن میری شادی کی ڈیٹ فکس ہو گئی۔ بھابھی نے تو چٹ منگنی اور پٹ بیاہ والا سین کیا اور شادی کی تاریخ ایک ہفتے بعد ہی طے کر دی۔ خیر سے وہ دن آیا جب میری شادی ہو گئی اور میں دلہن بنی اپنے پیا کے دیس چلی گئی۔ میرے بھائی نے جہیز میں بھی چند چیزیں ہی دیں، جسے دیکھ کر میری ساس کا اتنا منہ پھول گیا، کیونکہ انہوں نے تو سوچا تھا کہ بڑے گھر سے بہو آ رہی ہے تو شاید گاڑی وغیرہ بھی دیں گے، مگر میری بھابھی نے ان کی امیدوں پر پانی پھیر دیا تھا، جس کی وجہ سے وہ ناراض لگ رہی تھی۔ ولیمے میں بھی بس چند ایک دو مہمان تھے اور ہمارا ولیمہ بھی بس سادگی سے کیا گیا۔ شادی کے دوسرے دن ہی میری ساس نے اپنے رنگ بھی دکھانے شروع کر دیے، اور تو اور میرا شوہر بھی مجھے پہلے ہی رات بہت لالچی لگا۔ جب اس نے میرے تمام تر زیورات کو ٹک ٹک کر دیکھنے لگا، یہ اصلی ہیں یا نکلی۔ جب اسے یہ پتا چلا کہ یہ زیورات تو اصلی ہیں تو خوشی کے مارے اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ اس نے مجھ پہ توجہ دینے کی بجائے زیادہ توجہ زیورات کو دی۔ میں دل ہی دل میں بہت روئی، اپنی بھابھی جان کو بہت کوسا، اور بہت ساری بد دعائیں بھی میں نے اپنی بھابھی کو دیں کہ اس نے مجھ سے کس جہنم کا بدلہ لیا، کیسے لالچی لوگوں کو میرے پلے باندھ دیا تھا۔ میرا شوہر ایک عام سی شکل و صورت کا مالک تھا، نہ ہی وہ بہت زیادہ امیر تھا، نہ ہی وہ بہت خوبصورت تھا۔ خیر سے جیسے تیسے میں نے وہاں پر گزارا کرنے کا سوچا، کیونکہ میں جانتی تھی کہ میرا بھائی مجھے قبول نہیں کرے گا۔ ایک دو دفعہ سسرال والوں کے رویوں سے تنگ آ کر میں نے سوچا کہ میں اس سے جان چھڑوا لوں گی۔ جب میں یہ سوچ لے کر اپنے بھائی جان کے پاس گئی تو میرا بھائی تو کچھ نہ بولا، مگر بھابھی بولی، اس دن کے لیے میں آپ کو منع کرتی تھی کہ اس کے اتنے لاڈ نہ اٹھائیں، کل کو اگر زیادہ امیر گھر اسے نہ ملا تو یہ کیسے گزارا کر پائے گی، لیکن آپ تو میری سنتے ہی نہیں تھے۔ گھر جیسا بھی ہو اپنا ہی ہوتا ہے، اور بیٹیوں کا گھر سسرال ہی ان کا اصلی گھر ہوتا ہے، اس لیے آپ چپ چاپ اپنے گھر جاؤ اور اپنا گھر بساؤ، خود بھی سکون سے اور اطمینان سے رہو اور ہمیں بھی سکون سے اور اطمینان سے رہنے دو۔ تمہارے بھائی نے ابھی تک شادی کا قرض بھی نہیں اتارا ہے کہ تم آ کر ہمارے دروازے پہ بیٹھ گئی ہو دوبارہ۔ بھابھی کی یہ باتیں سن کر میرا دل بہت دکھی ہوا، اور اس دن مجھے وہ کہاوت یاد آئی، کسی نے سچ ہی کہا ہے کہ بھابھیاں کبھی بھی ماں نہیں بن سکتی، ماں ماں ہی ہوتی ہے۔ آج اگر امی ابو زندہ ہوتے تو وہ مجھے کبھی بھی اس دلدل میں نہ پھینک دیتے۔ میں آخر روتی ہوئی اپنے گھر واپس آ گئی۔ آہستہ آہستہ میرے گھر کے حالات بہت خراب ہو گئے۔
میری شادی کو 1 سال گزر گیا تھا اور 1 سال میں اللہ نے مجھے ایک پیاری سی بیٹی بھی دی، جس پر مجھے اپنے سسرال والوں سے بہت سارے تانے اور باتیں سننے کو بھی ملی کہ کاش بیٹا پیدا ہو جاتا تو ہمارے بیٹے کا یہ بازو بنتا، لیکن یہ تو لڑکی ہے، اس کی تو ہمیں شادی کرنے پڑے گی، اور تو اور اس کا ہمیں جہیز بھی دینا پڑے گا۔ میری شادی کے کچھ ماہ بعد ہی میرے شوہر نے نوکری چھوڑ دی اور سارا دن گھر پہ پڑا رہتا۔ پہلے تو گھر میں 3 وقت کا کھانا بن جاتا تھا، مگر آہستہ آہستہ گھر میں صرف ایک ٹائم کا کھانا بننے لگا۔ اگر صبح کو کھانا مل جاتا تو رات کو فکر ستانے لگی کہ رات کو کھانا کہاں سے کھائیں گے، اور اگر رات کو مل جاتا تو صبح کی فکر ہونے لگتی کہ صبح کہاں سے کھائیں گے۔ پہلے تو ہم 2 لوگ تھے، لیکن اب میری بیٹی پیدا ہو چکی تھی اور اب ہم 3 لوگ ہو گئے تھے۔ اب مجھے اپنے پیٹ کے ساتھ ساتھ اپنی بیٹی کی بھی فکر ہوتی کہ میں نہیں کھاؤں گی تو میری بیٹی دودھ کیسے پیے گی اور اس کی بہتر کفالت میں کیسے کروں گی۔ بہت دن صبر کرنے کے بعد میں نے فیصلہ کیا کہ میں اپنے بھائی کی طرف جاؤں گی اور اپنے بھائی سے مدد مانگوں گی۔ آخر کار خون کا رشتہ تھا ہمارا، اور بھائی ہی بہن کے کام آتا ہے مشکل وقت میں۔ میں نے خاموشی سے اپنی آنکھیں بند کی اور صبح ہونے کا انتظار بھی کرنے لگی کہ کب صبح ہو اور کب میں اپنے بھائی کے دروازے پر جا کر دستک دوں۔ آخر کار صبح ہوئی تو میں پہلی فرصت میں ناشتہ کیے بغیر اپنے بھائی کے گھر پر پہنچ گئی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ ابھی تک میرا بھائی گھر پر ہی ہوگا۔ بھابھی نے جیسے ہی مجھے دیکھا تو ماتھے پر ان کے 100 بل ڈل گئے اور گھور گھور کر وہ مجھے اور میری بیٹی کو دیکھنے لگی۔ میری بیٹی چھوٹی تھی، اس لیے بھوک لگنے پر بار بار رو رہی تھی، جس پر بھابھی بولی، اپنی بیٹی کو چپ کرواؤ، اس کے رونے سے میرے بچوں کی نیند خراب ہوگی۔ میں نے حیرت سے بھابھی کی طرف دیکھا اور اپنے بچوں کی نیند خراب ہونے کے ڈر سے میرے بچے کی آواز برداشت نہیں کر رہی، لیکن جو میری زندگی خراب کی ہے اس کا اس عورت کو کوئی خوف نہیں ہے۔ شرمندگی تو بہت دور کی، وہ اپنے کیے پر افسردہ بھی نہیں تھی کہ اس نے کیسے کسی کی زندگی خراب کر دی ہے۔ بھائی جیسے ہی نیند سے بیدار ہوا تو مجھے پا کر خوش تھا، لیکن بھابھی کے ڈر سے وہ خوشی کو دبا گیا اور مجھ سے پوچھنے لگا، خیر تو ہے، صبح صبح آج کیسے آنا ہوا؟ میری حالت بھائی کے سامنے تھی۔ بھائی مجھے اس حالت میں دیکھ کر اندر ہی اندر جل کر راکھ ہو گئے، مگر وہ اپنے منہ سے ایک لفظ بھی نہ ادا کر سکے۔ میں نے اپنے حالات بھائی کے سامنے رکھے اور کہا، بھائی میری مدد کرو، میں بہت ہی پریشان ہوں۔ اب تو نوبت میری یہاں تک آ گئی ہے کہ میری بیٹی کا بھی پیٹ نہیں بھرتا۔ بھائی نے میری تمام بات غور سے سنی اور مجھے تھوڑے سے پیسے دیے اور میرے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے ٹیبل سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ جیسے ہی بھائی جان نے مجھے پیسے دیے تو میری بھابھی جان تو یوں سمجھیں کہ جل کر راکھ ہو گئی اور مجھ سے کہنے لگی کہ میں واپس کب جاؤں گی، تمہارا شوہر تمہارے لیے پریشان ہوگا۔ بھابھی کی یہ بات سن کر میرا دل خون کے آنسو رونے لگا اور میں کھانا وہیں پر چھوڑ کر اپنی بیٹی کو لے کر گھر کی طرف چل پڑی۔ سارا راستہ میں سوچتی آئی کہ بھائی آج بھی مجھ سے محبت کرتا ہے، مگر بھابھی کے ڈر سے کچھ کہہ نہیں پاتا، اور ساتھ ہی ساتھ میں یہ سوچتی آئی کہ بھائی اتنے مجبور کیوں ہو جاتے ہیں جب ان کی بیویاں آ جاتی ہیں، کیوں وہ اس قدر مجبور ہو جاتے ہیں کہ اپنی بہن کے دکھ میں کھل کر شریک بھی نہیں ہو سکتے۔ یہ باتیں سوچ سوچ کر میرا دل جیسے پھٹنے کے قریب تھا۔ بھابھی کا رویہ اور بھابھی جان کی تلخ باتیں بار بار میرے ذہن میں گردش کرنے لگتی، مگر میں صبر سے قدم لیتی رہی اور خاموشی سے اپنے گھر کی طرف چلتی رہی۔ مجھے پیدل چلنے کی عادت نہیں تھی، اس لیے چلنے کی وجہ سے میرے پاؤں میں چھالے پڑ گئے، مگر پھر بھی میں نے ہمت نہیں ہاری
اور آخر کار گھر پہنچ گئی۔ جیسے ہی میں گھر پہنچی تو میں نے دیکھا کہ میرا شوہر بے صبری کے ساتھ میرا ہی انتظار کر رہا تھا۔ اس نے گھر جاتے ہی سب سے پہلے مجھ سے میرا پرس چھینا اور اس میں سے پیسے نکال کر کہنے لگا، شکر ہے تمہارے بھائی نے کچھ تمہیں دیا، ویسے اگر تم ایسے ہی اپنا حق اپنے بھائی سے لیتی رہو تو ہم بہت جلد ان کے برابر آ جائیں گے۔ اپنے شوہر کے منہ سے ایسی لالچی باتیں سن کر مجھے بہت دکھ ہوا۔ اسے کیا بتاتی کہ میں کس طرح سے پیسے لے کر آئی ہوں۔ جو پیسے بھائی نے دیے تھے اس سے گھر کا راشن وغیرہ آیا اور تھوڑا سکھ کا سانس لیا، کیونکہ گھر میں کم از کم 2 وقت کی روٹی پکنے لگی۔ مگر کئی دن تک بھائی کا بھابھی کا لہجہ میرے ذہن میں گونجتا رہا اور میں سوچتی رہی کہ آخر بھابھی مجھ سے اتنی نفرت کیوں کرتی ہے۔ اب تو میں وہاں پر نہیں رہتی، پھر بھی وہ مجھے اس طرح سے کیوں باتیں سنا رہی تھی؟ کیا میرا اس گھر پر کوئی حق نہیں ہے؟ کیا شادی کے بعد بیٹیوں کا اپنے میکے گھر سے حق ختم ہو جاتا ہے، ماں باپ کے گھر سے؟ اگر ایسا ہے تو پھر وہ اپنے میکے کیا لینے جاتی ہے؟ اور ان کے بھائی جو انہیں اتنا کچھ دیتے ہیں وہ کیوں دیتے ہیں؟ اس سب سوچوں میں کھوئی کھوئی سی میں نہ جانے کب سے وہیں پر بیٹھی تھی کہ میری بیٹی کے رونے سے میں خیالوں کی دنیا سے باہر آئی۔ میرے شوہر کو اب میرے پیسوں کی جیسے یوں سمجھیں کہ لت لگ گئی تھی۔ وہ ہر دفعہ مجھے اپنے بھائی سے پیسے لینے کے لیے ذلیل کرتا، مگر میں بھابھی کے رویے سے ڈرتی، وہاں پر جانے سے گریز کرتی تھی۔ آخر کار ایک دن جب میرے شوہر نے مجھے بہت زیادہ مجبور کیا تو میں اپنے آپ کو شرمندگی میں لپیٹے بھائی کے دروازے پر دوبارہ پہنچی۔ یوں محسوس کیا کہ جیسی چمک اور خوشی بھائی کو پچھلی دفعہ مجھے دیکھ کر ہوئی تھی، اس دفعہ بالکل بھی نہیں تھی۔ ان کے چہرے پر صاف صاف لکھا تھا کہ وہ مجھ سے بیزار ہو چکے ہیں۔ شاید وہ میری نیت کو بھانپ گئے تھے۔ انہیں پتہ چل گیا تھا کہ میں آج پھر پیسے لینے کے چکر میں آئی ہوں، اس لیے انہوں نے مجھ پر خاصی توجہ نہیں دی تھی اور ناشتہ کیے بغیر ہی آفس کی طرف جانے لگے۔ تو میں نے کہا، بھائی آپ سے ایک مجھے کام تھا۔ بھائی نے مجھ سے بڑا کام پوچھے ہی کہا کہ اب تو تمہاری شادی ہو گئی ہے، اب اپنے گھر کے مسئلے تم خود ہی ختم کرو۔ میں روز روز تمہیں یوں پیسے نہیں دے سکتا، تمہیں خود بھی میرا احساس ہونا چاہیے، تمہیں اپنے گھر کے مسئلے خود حل کرنے چاہیے۔ تمہیں پتا ہے نا تمہارے آنے سے تمہاری بھابھی کتنی ڈسٹرب ہوتی ہے، اور ہاں اب تمہارا دل زیادہ سسرال میں لگنا چاہیے، روز روز یہاں پر مت آیا کرو۔ میری آنکھوں سے آنسو کی لڑیاں بہنے لگیں اور میں خاموشی سے بھائی کو جاتا ہوا دیکھتی رہ گئی۔ میں نے سوچا کہ آج حیثیت کی وجہ سے آپ اس سے کتنی دور ہو گئے ہیں، پیسے کی وجہ سے آپ نے مجھے اتنی باتیں سنائی ہیں اور آپ نے مجھ سے خود سے بھی دور کر دیا۔ کاش جس وقت بھابھی یہ رشتہ لے کر آئی تھی آپ تب بول پڑتے تو آج مجھے یہ دن دیکھنا نہ پڑتا، نہ ہی آپ اور میں اتنے دور ہوتے، میں بھی آپ کی طرح دولت مند ہوتی۔ میں وہاں سے روتی چیختی چلاتی اپنے گھر واپس آ گئی اور دوبارہ وہاں پر کبھی نہ جانے کا میں نے فیصلہ کیا۔ مجھے بھائی کے گھر سے آئے ہوئے ابھی چند دن ہی گزرے تھے کہ مجھے خبر ملی کہ میرا بھائی بہت بیمار ہے اور ہسپتال میں داخل ہے۔ میں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اور بھاگ کر ہسپتال جا پہنچی۔ جیسے ہی میں ہسپتال میں پہنچی تو میں نے دیکھا کہ بھابھی جان کے منہ پر مجھے دیکھ کر جیسے یوں سمجھیں کہ 12 بج گئے، جیسے انہیں میرا آنا بالکل بھی اچھا نہ لگا ہو۔ میں ڈاکٹر سے جا کر ملی اور ملنے پر پتہ چلا کہ بھائی کا گردہ ختم ہو گیا ہے، انہیں فوراً کسی سے گردہ ڈونیٹ کروانا پڑے گا ورنہ ان کی جان بھی جا سکتی ہے۔ میں نے ڈاکٹر سے کہا کہ وہ میرے گردے ٹیسٹ کریں تاکہ پتہ چل سکے کہ میں اس قابل ہوں کہ نہیں کہ میں اپنے بھائی کو اپنا گردہ دے سکوں۔ خوش قسمتی سے بھائی کے گردے کے ساتھ میرا گردہ میچ ہو گیا اور یوں ڈاکٹرز نے کہا کہ میرا گردہ لے سکتے ہیں۔ ڈاکٹر نے فوراً آپریشن کی تیاری کی
اور جیسے ہی میرا گردہ بھائی کے جسم میں فٹ ہوا لیکن بھائی کی جان چلی گئی۔ بدقسمتی سے آپریشن فیل ہو گیا اور میرے بھائی کی موت ہو گئی۔ بھابھی کو جیسے ہی پتا چلا تو وہ میرے پاس آئی اور مجھے کوسنے لگی۔ وہ چیخنے اور چلانے لگی اور زور زور سے رونے لگی اور یہ کہہ رہی تھی کہ میں اپنے بھائی کی قاتل ہوں۔ وہ میری طرف اشارہ کر کر کے لوگوں کو کہہ رہی تھی کہ میں ہی قاتل ہوں۔ میرے غلط گردہ ڈونیٹ کرنے پر میرے بھائی کی جان گئی ہے، حالانکہ حقیقت جو تھی وہ کچھ اور ہی تھی۔ ڈاکٹر سے دوبارہ رابطہ کیا اور رابطہ کر کے مجھے کچھ شک پڑا۔ میں نے جلدی پولیس سے رابطہ کیا اور جب وہ آئے تو بھابھی تھر تھر کانپنے لگی۔ ان کے کانپنے سے انداز سے مجھے لگ رہا تھا کہ کچھ نہ کچھ تو گڑبڑ ضرور ہے۔ خیر پولیس نے اپنا کام بہت تسلی اور جلد ہی مجرم تک کی پکڑ تک پہنچ گئے۔ تمام ثبوت کے بعد پتہ چلا کہ بھابھی نے ڈاکٹر کو پیسہ دے کر بھائی کو غلط گردہ ڈونیٹ کروایا اور میرا گردہ کسی اور مریض کو دگنے دام میں بیچ دیا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ بھابھی نے آخر ایسا کیوں کیا، مجھ سے حسد کی وجہ سے یا پھر دولت کی وجہ سے۔ بھائی کی پوسٹ مارٹم کی رپورٹ میں واضح آ گیا تھا کہ غلط گردہ ڈونیٹ ہونے کی وجہ سے بھائی کی موت ہو گئی تھی، اور وہ ڈاکٹر بھی پولیس نے اپنی حراست میں لے لیا تھا جس نے آپریشن کیا تھا۔ بھابھی نے حسد میں اور دولت میں آ کر میرے بھائی جان کی جان لے لی۔ آخر وہ بھی انہی کے شوہر تھے۔ آخرکار پولیس نے اپنا کام کیا اور بھائی کی ڈیڈ باڈی کو میرے حوالے کیا۔ میں نے ٹھان لیا تھا کہ میں ان مجرموں کو ان کے انجام تک ضرور پہنچا کے رہوں گی جنہوں نے مجھ سے میرا بھائی چھین لیا تھا۔ مجھے اپنے بھائی کے ساتھ گزارے ہوئے وہ لمحات، وہ دن یاد آنے لگے۔ ان کی باتیں ایک ایک مجھے یاد آتی اور میری آنکھ سے آنسو بہتے۔ دن رات میں اپنے بھائی کی جدائی میں روتی رہتی۔ میری بھابھی نے حسد کی وجہ سے پہلے میری زندگی خراب کی اور پھر دولت کی وجہ سے میرے بھائی کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیا۔ بھائی کو شاید اس کی حرکتوں کا پہلے ہی علم ہو چکا تھا، اس لیے انہوں نے اپنی تمام جائیداد آپریشن سے پہلے ہی میرے نام کر دی تھی، اور انہوں نے وصیت میں بھی لکھوایا تھا کہ ان کی جتنی بھی دولت ہے، ان کی ملکیت صرف میرے حصے میں آئے گی، ان کی بیوی کا اس پر کوئی حق نہیں ہوگا۔ بھائی کی موت کے چند دنوں بعد مجھے عدالت جانا تھا تاکہ میں اپنی آنکھوں سے اپنے بھائی کے وہ مجرم کو عبرتناک سزا ہوتے ہوئے دیکھ سکوں۔ پولیس نے ہمارے ساتھ مکمل طور پر تعاون کیا اور بھابھی جان کو عمر قید کی سزا بھی دی گئی۔ انہیں جب سزا دی گئی تو میں نے ان سے صرف اور صرف ایک سوال پوچھا کہ انہوں نے میرے بھائی کے ساتھ آخر ایسا کیوں کیا، جبکہ میری شادی کے بعد سب کچھ ان دونوں کا ہی تھا۔ تو میری بھابھی نے مجھ سے کہا کہ وہ مجھ سے شدید نفرت کرتی تھی۔ شروع دن سے ہی وہ مجھے بالکل بھی پسند نہیں کرتی تھی، اس لیے جان بوجھ کر انہوں نے میرا رشتہ ایک غریب گھر میں کیا، اور جب انہیں پتا چلا کہ میرے بھائی نے تمام جائیداد میرے نام کر دی ہے تو انہوں نے بھائی کو بھی مار دیا تاکہ مجھ پر الزام لگا کر وہ خود ساری جائیداد پر راج کر سکے۔ لیکن افسوس، پولیس والوں نے ان کا تمام پلان کامیاب نہیں ہونے دیا اور وہ اپنے انجام کو پہنچ گئی۔ بھابھی کو اس حال میں دیکھ کر مجھے ان پر بہت ترس آیا اور ساتھ ساتھ میری روح کو بھی سکون ملا، کیونکہ میرے بھائی کی روح بھی آج سکون میں ہوگی۔ میں نے اس کے قاتل کو اس کے انجام تک پہنچا دیا تھا۔ انسان ہمیشہ یہ سوچتا ہے کہ شاید دولت رشتوں سے بڑھ کر ہے، مگر وہ نہیں جانتا کہ رشتے ہی انسان کے سب کچھ ہیں۔ یہ دولت تو بس آنے جانے والی چیز ہے، آج تمہارے پاس ہے تو کل یہ کسی اور کے پاس ہوگی، مگر رشتے جس کے پاس ہیں بس وہ رشتے اسی کے پاس ہی رہیں گے۔ میں ایک اور بات سوچ رہی تھی، بیٹیوں کا بے شک اصل گھر ان کا سسرال ہوتا ہے، مگر بیٹیوں کو اپنے میکے سے بہت ساری امیدیں ہوتی ہیں۔
اگر ان پر کوئی پریشانی یا مصیبت آ جائے تو وہ بہت مان کے ساتھ اپنے بابا کے گھر پر آتی ہیں، کیونکہ انہیں یہ سب پتہ ہوتا ہے کہ یہ وہ واحد در ہے جہاں سے انہیں ٹھکرایا نہیں جائے گا، ان کا بھرم رکھا جائے گا۔